अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाम हमारा असलम परवेज, काम है वकालत। वीडियो बनाते हैं ताकि आम लोगों की इखलाकी कानूनी तालीम और तरबियत हो सके, बुनियादी कानून से हमारे अवाम आगाह हो सके। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी मिलती रहे, हमारी भी हौसला अफजाई हो और आप भी आइंदा देखते रहे वीडियोस को, और साथ साथ शेयर कीजिए ताकि इनको फैलाने में हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं मुदाखलत बेजा। ये हमारे रियासतों में, हमारे बल्कि इस दुनिया में मुदाखलत बहुत, आप हर तरह से आप देखेंगे मुदाखलत, लोग मुदाखलत कर रहे होते हैं। मुदाखलत की कई किस्में हैं। ट्रेसपासिंग जिसको बोलते हैं, प्राइवेसी भी होती है कि प्राइवेसी में मुदाखलत, किसी के काम में मुदाखलत, किसी के मामलात में मुदाखलत, किसी के जमीन जायदाद में मुदाखलत। यहाँ जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने अच्छा, मुदाखलत जो है ये सिविल लॉ है एक्चुअली। अगर तोड़ फोड़ कर दिया जाए तो क्रिमिनल बन जाएगा। अगर किसी के जमीन के ऊपर से अब कोई शख्स गुजरता है उसकी मर्जी के बगैर, और वो जगह आम रास्ता नहीं है, गुजरगाह नहीं है, गुजरगाह नहीं है, उसके ऊपर से अगर कोई गुजर रहा होता है फ्रीक्वेंटली, दैट इज ट्रेसपासिंग टू। आपने देखा होगा कि अमूमन चर्च या किसी के प्रॉपर्टीज होती है, उसको लोग आने जाने के लिए यूज करते हैं, उसके पार्किंग लॉट को, दैट इज इलीगल टू। मैं बेशुमार जगहों पे लोगों से कहता रहता हूँ कि देखें, आप ऐसा ना करें कि किसी के जगह से, किसी के प्रॉपर्टी से, किसी के पार्किंग लॉट से, किसी के दरवाजे को, किसी के दीवार को टच करते हुए हरगिज खामखा का ना जाए चले। अगर पकड़ लिया गया या किसी ने फिल्म बना करके आपको प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। लिहाजा कोशिश ये करें कि किसी की जगह को किसी अननेसेसरी आप अपने लिए यूज ना करें। मैंने कई अपने साथियों को हम करते ही है, हम कहीं पे गाड़ी खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ने के बाद पूरी गली को क्रॉस करते हुए हम अपने कहीं जाते हैं, कहीं पे भी अगर जाना हुआ। हमारे साथियों को हमने क्या देखा, बीच में चर्च है, चर्च के पार्किंग स्पॉट को, पार्किंग लॉट को वॉक करते हुए गुजर रहे, दैट इज इलीगल। मैं उनको यही समझाता हूँ कि देखिए, दो चीजें आप खराब काम कर रहे हैं। एक ये कि जी कानून को तोड़ रहे हैं, दूसरा ये कि किसी की जगह को अगर आप इस तरह क्रॉस करेंगे, लोग ये कहें, किसी की जगह का मतलब स्पेशली वो अगर टेम्पल्स है, तो लोग उसको, आपके अलावा आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी बदनाम होगी, आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो भी बदनामी का सबब बन जाएंगे, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री को भी लोग देखेंगे, बोलेंगे यार इस कंट्री के लोगों पे मैनर नहीं है, तौर तरीका सलीका नहीं है। ये है अंडर सेक्शन, मैं भी बात करूंगा अंडर सेक्शन 441 से लेकर के अंडर सेक्शन 452 CRPC तक इसकी सजाएं हैं। मुदाखलत बेजा से मुराद किसी के निजी मामलात में मुदाखलत, किसी की जात पात में मुदाखलत, मुखलंदाजी होना, किसी की जायदाद, जमीन या उनके आंगन, उनकी खेत, किसी के खेत से भी नहीं गुजर सकते। गाँव देहात में खेत से भी आप नहीं गुजर सकते किसी के, अगर गुजरे तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अगर आप किसी को अगर आपके झाके आपके कमरे में दरवाजे से, तो आप उसकी आंख को फोड़ दो। यानी इस हद तक सख्ती इस्लाम में की गई, इसलिए कि पर्सनल लाइफ को सेफ करने के लिए इस्लाम भी ताजीर और हुदूद कायम करता है, और दुनिया के कानून भी ताजीरात और हुदूद कायम करते हैं। लिहाजा किसी के आंगन से, यार्ड से गुजरना, देखिए आपकी नियत को कोई नहीं जानता, लेकिन अगर फ्रीक्वेंटली कोई शख्स अगर गुजर रहा है तो इसको बदनीयती, कानून की नजर में बदनीयती शुमार किया जाएगा। और कभी बसा औकात आपने यकीनन हमारे तजुर्बे में है, आप लोग भी देख रहे होंगे, देखते होंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी की कोई खाली जमीन है वहां कुर्सी वगैरह लगा करके बैठना शुरू कर देते हैं। जाहिरी तौर पे इसका मकसद ये होता है, देखिए दिल तो अल्लाह जाने, जाहिरी तौर पे इसका मकसद ये होता है कि कब्जा करने की ये एक प्लानिंग होती है कि पहले
کرسی لگایا, اس کے بعد وہاں باربیکیو کیا, اس کے بعد وہاں پہ چولہا, آپ نے دیکھا ہوگا دو قسم کی باربیکیو کے لیے چولہا بنائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ دو قسم کا, ایک یہ کہ بلاک لگا کر کے وہ ٹیمپرری ہوتا ہے, دوسرا کھدائی کرتے ہیں تاکہ باربیکیو کیا جا سکے. کسی کے پراپرٹی میں کھدائی وغیرہ کر کے باربیکیو کر رہے ہیں. یہ اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 ہے تاکہ قبضہ کیا جا سکے, لہذا اس کو شمار کیا جائے گا قبضے کا. ٹریس پاسنگ بھی ہوگی, مداخلت ویجا ہوگا, یعنی ٹریس پاسنگ کا مطلب, اور ساتھ تو اس کی جو کھدائی وغیرہ اگر کی جا رہی ہے تو اس کو مزید اور اس کے اوپر سیکشن پھر اور لگ جائیں گے جو 452 تک ہے, جس کی آگے اگر کسی کے فرض کیا دیوار ہے تو دیوار کو بھی دو قسم کی پلاننگ کی جاتی ہے. ایک یہ کہ دیوار کو چھید کر دیا جاتا ہے, کر دیتے ہیں تاکہ اندر دیکھا جا سکے, چونکہ خالی پلاٹ ہے دیوار کو لوگوں نے چھید کر دیا, یہ پھر کرمنل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. اسی طرح دیوار پر چڑھ جاتے ہیں لوگ, بچوں کو یوز کرتے ہیں کہ دیوار پہ چڑھ جاؤ. دیوار پہ چڑھے گے بچے اگر کریں گے تو میں نے اس سلسلے میں ایک لیکچر دی ہے کہ بچوں کے لیے بھی جوینائل دیا ہے, ایک لیکچر دیا ہے. بچوں کے اگر بچے بھی قانون شکنی کریں گے تو بچوں کے گارجین بھی پرابلم فیس کریں گے اور بچے کے لیے بھی جوینائل جیل موجود ہے. لہذا دیواروں پہ نہ چڑھے, گھرا ہوا اگر جگہ ہے کے اندر جا کر کے کہیں چھپا کے نہ آپ بیٹھ جائیں. کسی کی جگہ پہ کوئی درخت بھی نہیں لگائیں گے آپ اپنی جگہ پہ درخت لگائیے, آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیے, کرسی لگا کر, چارپائی لگا کر کے, تمبو لگا کر کے, ٹینٹ لگا کر کے, اپ ٹو یو, لیکن کسی اور کی جگہ پہ نہیں کر سکتے. کسی کو خوفزدہ کرنے کے لیے بھی, کسی کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے دروازے پہ آنا اس کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ بھی جرم ہے. کسی کے علاقے میں آنگن میں کراس کرتے ہوئے علاقے کو, ان کے زمین کو, ان کی پراپرٹی کو کراس کرتے ہوئے, ٹریس پاس کرتے ہوئے, یعنی اس کو کراس کرتے ہوئے وہ ان کے دروازے تک آتے ہیں ان کو دھمکی دینے کے لیے, تو ایک تو دھمکی دینا جرم ہے, کرمنل آفینس ہے. اور وہ جو دوسرا جو ایک جو بندے جو ان کی پراپرٹی میں جو داخل ہوا بندہ, وہ ایک ٹریس پاسنگ کا سیکشن لگ جائے گا. اب یہ سیکشن کون سا لگے گا؟ 441 سے لے کر کے یہ 11-12 سیکشن ہے, شک ہے. اکارڈنگ ٹو دیئر ایکشن یہ چیزیں, یہ آفینس کاؤنٹ ہوگی. کسی کی جگہ پہ ریگولر گاڑی بھی اپنی پارک نہیں کر سکتی, کسی اور کی جگہ پہ ہے اگر گاڑی پارک کر لیا تو وہ آپ کے گاڑی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اگر کر لیں آپ کوئی کلیم نہیں کر سکتے, وہ آپ کے گاڑی کے تمام پارٹ پرزے بھی اٹھا کر کے لے جا سکتے ہیں. ایک مرتبہ میں نے اپنی گاڑی کو رات کے وقت غلطی سے, ہم نے اندازہ نہیں کیا, کسی اور کے جگہ پہ گاڑی اپنی کھڑی کر دی, پھر میں چلا گیا. میں صبح واپس آیا, ہماری گاڑی نہیں تھی, وہ تھانے والے اٹھا کر لے گئے تھے بہت مشکلوں سے. پھر جب میں پھر تھانے گیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاڑی اگر کوئی لے جاتا ہے تو اس کے اندر کی ساری جو لگژری چیزیں ہیں وہ نکال لیتے ہیں, لہذا گاڑی بھی کسی پارکنگ لاٹ, کسی اور کی جگہ کے اوپر پارک نہ کرے. دیکھیے گا کوئی کیا کرتے ہیں, وہاں پہ پانی کا ٹنکی بنا لیتے ہیں خالی پلاٹ میں, خالی جگہ پہ. وہ کیا کرتے ہیں, گڈھا کھود کر کے یا تو پانی کا ٹنکی بنا لیتے ہیں یا وہ دیوار کھینچ کر پانی کا ٹنکی بنا لیتے. ایسا بھی نہ کرے. کسی کے بوٹ وغیرہ جو کشتیاں ہوتی ہے, کسی کے کشتی پہ بھی نہ سوار ہو. اگر وہ آپ کا نہیں ہے تو کسی اور کے بوٹ پہ, کسی اور کے اسٹیمر پہ, کسی اور کے لانچ پہ, کسی اور کے کشتی پہ ہرگز سوار نہ ہو. وہ اگر آپ کو مار بھی دے تو آپ کلیم نہیں کر سکتے. لہذا ان چیزوں سے آپ بچیے گا. کہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریا, یعنی ممنوع ایریا. بس آپ ہم سب جانتے ہیں بے شمار ایسی جگہ جہاں ممنوع ایریا ہے. ایئر فورس کا ایریا جہاں لکھا ہوا ممنوع ایریا. آپ نے دیکھا ہوگا اوپر تار لگے ہوئے ہوتے ہیں, دیواروں کے اوپر تار لگے ہوئے, جہاں وہ ہے وہ بھی وہ سمبل ہے پروہیبٹ یعنی کہ ممنوع ایریا کا. ادھر سے بھی نہ جائے آپ. دیوار کے ساتھ گڈھا کھودا جاتا ہے تاکہ دیوار کی بھی حفاظت ہو, کوئی گاڑی وغیرہ نہ آنے پائے. تو وہ جو گڈھا کھودا جاتا ہے, اگر وہ گڈھا ان کی جگہ پہ ہے تو وہاں پہ بھی آپ نہیں جائیں گے. کبھی بسا اوقات ایک اور بڑی آخری ایک بات کر کے میں بند کرتا ہوں اپنی بات کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تالا کھولنے والے کو ادھر سے ادھر سے لوگ لے جاتے ہیں, اور وہ تالا, میں ان کے لیے خاص یہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو کی میکر ہے, جو چابی بنانے والے ہوتے ہیں, ان کو لوگ آتے ہیں لینے کے لیے کہ بھائی میرا گھر ہے, میری جائیداد ہے, میری زمین ہے, میرا گیٹ, میرا دروازہ ہے, اس کا تالا, اس کی چابی کھو گئی ہے, لہٰذا آپ چابی بنا دو. میں تالے والے سے خصوصاً اور عام لوگوں سے بھی, عام
طور پہ یہ گزارش کرتا ہوں کبھی ایسا دیکھے تو آپ تصویر بنا لیں، چونکہ بسا اوقات ڈکیتی، چوری، وارداتیں ہوتی ہے، کرمنل لوگ یہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ انہی کی پراپرٹی ہے، جبکہ وہ ان کی نہیں ہوتی، تالے والے سے بلا کر کے وہ چابی ڈپلیکیٹ بنا لیتے ہیں، بعد میں جا کر اس گھر میں جگہ کو جا کر پھر وہاں پہ واردات کرتے ہیں۔ لہذا ٹریس پاسنگ سے بچیے گا، مداخلت بیجا سے بچیے گا، کسی قسم کی کسی کی پرائیویسی میں مداخلت مت کیجیے گا، کسی کے گھر میں جانا ہو یہ بھی ایک ٹریس پاسنگ کا کائنڈ آف ٹریس پاسنگ ہے، کسی کے گھر میں جانا ہو تو دروازہ کو کھٹکھٹائیے گا 3 ٹائم وقفے سے تو انٹر ہوئیے گا، ادروائز دیٹ از ٹریس پاسنگ۔ اپنے گھر میں بھی یہی حکم ہے کہ جی پہلے سلام کرو پھر داخل۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئے قانون سے آپ ہم آگاہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔